الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة أعين في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ محترم بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ اور احادیث نبویہ کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کردہ چیزوں میں سے بہت اہم ہے، اور عبادتوں میں سے سب سے اہم اور افضل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قرار دیا ہے۔ کل میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو بقیہ عبادات اور بقیہ منزل بھی آسان ہے، اور اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی، ناکام ہو گئے تو آگے کی منزل اور زیادہ کٹھن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے، کوئی چیز بیچ میں ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فقد کفر، گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا، ایک یہ ہے کہ نماز کا قبول ہو جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ آدمی، کچھ انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پرانے چادر کے لپیٹنے کی طرح اس کے منہ پر لپیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ بھی کیا، رکوع بھی کیا، قرات بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ڈنکے کی چوٹ اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی۔ ایک صحابی رسول کا ذکر ہے کہ وہ رات کو روزانہ چوری کرتا تھا اور دن کو نماز پڑھتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، فلاں شخص ہے رات کو چوری کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک ان کی نماز ان کو برائیوں سے ضرور روک دے گی۔ اور ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ شخص چوری کرنے جانے لگا اور سوچتا تھا کہ میں اللہ کو بھی یاد کر رہا ہوں، چوری بھی کر رہا ہوں، میری عبادت اور میرا گناہ برابر ہو جاتا ہے، میرے کھاتا میں تو عبادت ہے نہیں۔ انہوں نے تو چوری کرنے کے لیے توبہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ نماز ایسی ہو کہ انسان کے تمام برے اعمال خود بخود چھٹ جائے، ورنہ وہ نماز ہی نہیں کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور زنا بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 78 جگہ پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ مقیمین الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر یہ انسان سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا ہے قرآن میں، کہا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، مقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اقیم الصلاۃ کا معنی ہے کہ نماز کو اس طرح ادا کرو کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ دل میں آدمی کا ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ میں نماز پڑھ رہا ہوں گویا کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ پھر وہ نماز آپ کو بھی حیائی سے، بری باتوں سے، چوری سے، جھوٹ سے، کینہ سے، کپٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، ساری برائیوں سے وہ نماز ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جوشیلا نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھا، دل کیا پڑھنے، چھوڑ دیا پڑھا۔ تسلسل نماز ایک اہم عبادت ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے، بلوغت کے بعد سے لے کے موت کے اجل کا فرشتہ آ جانے سے پہلے تک آپ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے بارگاہ میں جھکنا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کے پڑھیے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہے، بیٹھ کے پڑھیے، لیٹ کر پڑھنے کی طاقت ہے، لیٹ کر پڑھیے، سہارا لگا کر پڑھنے کی طاقت ہے، سہارا لگائیے، اشارہ کر کے نماز پڑھنا ہے تو اشارہ کر کے نماز پڑھیے، اس کے باوجود بھی نماز معاف نہیں، معاف ہے ہی نہیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، جمعہ کے دن ساری مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی ٹائم پہ یوں ہی۔ ایسا کیوں ہمارے گھروں میں آفتیں آتی ہیں، کیوں مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، کیوں رحمتیں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دربار کو آنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ وَنَسِيَ مَا كَانَ مَنْسِيًّا، تم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے تجھے بھلا دیا۔ تو اللہ کو یاد کر، اذکر اللہ یذکرکم، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کے ساتھ دوسرا قدم بڑھا دیتا ہوں۔ تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں، رحمت دور ہو جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے، تنگی اور تنگ دستی پیش آتی ہے، سارے مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، کیوں؟ آپ کی نماز آپ کو جھوٹ سے کیوں نہیں روکتی؟ آپ کی نماز آپ کو غیبت سے کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک تیری نماز تجھے بے حیائی، بری کاموں سے، بری باتوں سے روک دے گی۔ آخر میری نماز مجھے برے کاموں سے کیوں نہیں روکتی ہے؟ اس لیے کہ میری نماز وہ نماز ہی نہیں رہی۔
جو نماز ہمیں پڑھنا چاہیے تھا خشوع والا ہو، خضوع والا ہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، اللہ کی ڈر پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا جذبہ ہو، اگر یہ نمازیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز ہمارا اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، اس میں کامیابی ہے۔ وہ نماز آپ کو بے حیائی بری باتوں سے روک دے گی، یہ نمازیں نہیں روکے گی جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہمیں نیت باندھنے کا طریقہ پتہ نہیں، ہمیں رکوع کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، ہمیں سجدہ کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، سجدہ میں کیا پڑھنا چاہیے تھا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، اگر ہماری 4 رکعت والی نماز ہے 1 رکعت چھوٹ گئی تو کیسے پڑھیں گے، 2 رکعت چھوٹ گئی تو کیسے پڑھیں گے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے تو ہم نماز کو مکمل کہاں سے کریں گے؟ جب نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز کے اندر خشوع نہیں ہوا تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ نماز چاہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں دیا تھا، ایک تحفہ، ایک انعام دیا تھا امت کے لیے، لے جاؤ میری امتوں کو یہ تحفہ دے دو۔ ایسی نماز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے انسان موجود ہوں گے، کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے اگر انسان کو کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے اگر کوئی سوال ہوگا، سب سے پہلا اگر کوئی پرچہ پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا نماز کے بارے میں۔ اگر یہ پرچے میں آپ کامیاب تو باقی اعمال میں بھی آپ کامیاب، اگر یہاں پر ناکام تو باقی اعمال آپ کا ناکام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی معراج ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا، کافر ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، ان کے ماننے والے لوگ حضرت کا یہ ہے، 4 ائمہ میں سے اس حدیث پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے ماننے والے لوگ جو ہیں اگر انہوں نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو گویا کہ انہوں نے کفر والا، وہ کافر ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اسے قید خانے میں بند کر دو، یہاں تک اسے بند رکھو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر آج اسلامی حکومت ہوتی تو یہی حال ہوتا جو مسلک حنفیہ، آج تمہیں قید خانے میں بند کر دیا جاتا، جب تک بند رکھا جاتا تب جب تک کہ تم توبہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کیا مراد ہے؟ صرف آپ کے نماز پڑھ لینے سے اگر کامیابی مل جاتی تو اللہ اقیموا الصلاۃ نہیں کہتا، اللہ کہتا قرآن میں اداؤ الصلاۃ، نماز ادا کر لو۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، مقیمین الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، یقیمون الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، اقیم الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ۔ یہاں پر اللہ نے دوسری آیت میں، ہر آیت کا دوسری آیت میں تفسیر کیا ہے۔ آپ کی نماز جبھی آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے جبکہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پورے اللہ کا تعلق جوڑیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، آپ پر ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ اگر ان کی نماز کامیاب تو آپ کی نماز کامیاب۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود ہم جب ذمہ دار ہو کے نہیں پڑھتے تو ہم گھر والوں کو کیا تاکید کریں گے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ فطرت اپنی خاکی پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنے گی۔ آج لاجواب قبر میں سویا ہوا ہے، طرح طرح کے عذابوں سے جھیل رہا ہے، طرح طرح کے عذابیں ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے کھل کر میں بات نہیں کہہ سکتا ان لوگوں کے بارے میں نے کئی لوگوں کو خواب میں دیکھا ہے، اسی گاؤں کے، اسی محلہ کے،
میں رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے کہ اس کے قبر کے دونوں طرف سے آگ کی چنگاری ہے، وہ اشارہ کر کے کچھ بولنا چاہ رہا ہے، میں آگ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر میں جاتا ہوں، پھر وہ زور سے بلانے کی کوشش کرتا ہے، اتنے میں آگ کھل جاتی ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم دل کی گہرائیوں سے سوچیں گے کہ آخر ایسا صرف یہی دنیاوی زندگی اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے، وہی کامیابی ناکامی کا چہرہ ہمارے سروں پر ہوگا۔ یہ تو چند روزہ کی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہیں تو صرف آزمائش کے لیے ایگزامینیشن ہال میں بھیجا گیا ہے، یہاں صرف پرچہ حل کرنا ہے، تمہیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کھانا کمانا یہ زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اصل زندگی وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کھانا کمانا تو زندگی میں ہے ہی ہے، جو کماتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، جو نہیں کماتا وہ بھی کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کے رزق کے بارے میں اعلان فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ، 12 پارے کی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والی جتنے بھی مخلوق ہے ان تمام کا رزق کا مالک میرے حوالے ہے، ان تمام کو میں رزق پہنچا کر رہوں گا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، اور اتنی بڑی بادشاہت دی تھی کہ دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ لوگ لوگوں کے اوپر بادشاہت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت دی تھی، جناتوں پر حکومت دی تھی، پرندوں پر حکومت دی تھی۔ دنیا کے بادشاہ اپنے ملا اپنے درباریوں کی حاضری لیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کی بھی حاضری لیا کرتے تھے۔ فقال ما لی ارى لا ہدہد ام کان من الغائبین، بھائی سارے پرندے موجود ہیں، ہدہد کو میں غائب پا رہا ہوں، کہاں گیا، کس سے چھٹی لیا؟ پرندوں پر حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت ہے، جناتوں پر حکومت ہے، ساری دنیا پر حکومت ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ نے پوری دنیا پر مجھے حکومت عطا فرمائی ہے، ہواؤں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، پانی پر، زمینوں پر، ساری چیزوں پر۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بندے کو ایک دن کی دعوت کروں، ایک دن میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں آپ کے بندے کو۔ کہا یہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پھر یہی بات عرض کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً 21 دن تک کھانا بنایا اور اتنا سارا کھانا تیار کروایا، اتنا سارا کھانا تیار کرایا کہ لکھا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں باورچیاں کھانا بنایا کرتا۔ ایک دن جب 21 دن گزر گیا، اتنا کھانا ہو گیا کہ سلیمان کو یقین ہو گیا کہ آج میں اللہ کے بندوں کو دعوت دے دوں گا کھانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ آپ اپنے بندوں میں اعلان کروا دیجیے کہ آج سلیمان کے دربار میں تم تمام کی دعوت ہے اور کھانے کی دعوت ہے، سارے کے سارے لوگ پہنچ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان اتنی جلدی مت کر، میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ رزق کا مالک میں ہی ہوں اور جس کو دینا چاہتا ہوں ایسا دیتا ہوں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اس کے پاس گنتی بھی نہیں ہوتی، اتنی رزق دیتا ہوں۔ ایسا کر کے فلاں دریا کے اندر مچھلی ہے، مچھلی کو جا کے بول کہ ہمارے یہاں دعوت ہے۔ مچھلی کے سردار کو دعوت دیا، مچھلی کے سردار وہاں آتا ہے اور ایک لقمہ میں 21 دن کا کھانا کھا جاتا ہے۔
تو معلوم چلا کہ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کی زندگی کا وہ لمحہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو پسند آئے، یہی زندگی اصل ہے، ورنہ سب بیکار ہے۔ ایسی ہماری نمازیں ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز بھی حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ہم کو آپ کو پوری جہان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں 21ویں پارے میں ڈنکے کی چوٹ اعلان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے تمہیں روک دے گی۔ پھر ہماری نماز ہمیں بری باتوں بے حیائی سے کیوں نہیں روک پاتی؟ اس لیے کہ وہ نماز جو نبی لے کر آیا تھا، وہ نماز جو صحابہ نے ہمیں سکھایا تھا، ہم وہ نماز نہیں پڑھ پاتے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، کہاں باندھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کس پڑھائی سے اللہ کا مقصود حاصل ہوتا ہے، کیسے قرات کرنی چاہیے، کون سی قرات کے اندر ہم کھینچیں گے، کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کریں۔ اگر ہم نماز سیکھنے کی کوشش کریں گے، ایک آدمی جب کوشش کر سکتا ہے کہ وہ بغیر سڑک کے جہاز کو اڑا سکتا ہے، ٹرین کو چلا سکتا ہے، اور سائنٹسٹ کا زمانہ ہے، ایسے کام ہوتے ہیں، ہواؤں کا وزن کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ہوا کا وزن انسان کر لیتا ہے، ناپ لیتا ہے کہ اس میں کتنی ہوا چاہیے اور کتنا ہے۔ تو وہ انسان اگر نماز کے اوپر کوشش کرے گا، محنت کرے گا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا اسے وہ علم نہیں آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں۔ آج ذرا سے بہانے پر پاکی ناپاکی کے اوپر، مثال کے طور پر گھر مسجد سے دور ہے، راستے میں کیچڑ ہے، پانی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ناپاک کب ہوں گے اور پاکی کیسے حاصل ہوگی، ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ پتا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے آتا ہوں تو میرا پیر ناپاک ہو جاتا ہے، میں نماز کیسے پڑھ پاؤں گا؟ ایک ناپاکی ایسا ہے کہ بغیر نہائے انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایک ہی ناپاکی ایسا ہے کہ انسان بغیر نہائے پاک نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جو ناپاکی ہے، مثال کے طور پر راستے پر آ رہے تھے، پانی گندا ہے، راستہ طے کر رہا تھا اور راستے میں کیچڑ ہے اور کیچڑ گندا ہے، اور آپ کے جسم میں لگ جاتا ہے، اگر کپڑے میں لگ گیا تو پھر آپ کو کپڑا بدلنا پڑے گا، اگر کپڑے میں نہیں لگتا ہے، جسم میں لگتا ہے، پیر میں لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا پورا بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ بہانہ اللہ کیا نہیں چلے گا کہ راستے میں کیچڑ تھا اس لیے ہم نماز پڑھنے نہیں گئے۔ آپ آ کر کے آپ کے پاؤں کے نیچے کیچڑ لگا ہے یا گندا پانی ہے، آپ پاؤں کو دھو کر کے وضو آپ کا وضو تک نہیں ٹوٹے گا، اس پانی میں چل کر آنے کے بعد آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے، آپ وہاں تک پیر دھو لیجیے، اس کے اوپر حصہ آپ پاک ہے، آپ کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ اب اللہ کے یہاں آپ کے پاس کیا بہانہ ہے؟ کوئی بہانہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ ایسی نماز پڑھیے
آپ ایسا رکوع کیجئے، آپ سجدہ کیجئے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں دیکھتا ہوں ان کا رکوع صحیح نہیں ہے، کسی کا رکوع صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے۔ سجدہ میں کیسے ہاتھ رکھنا چاہیے، رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے، قیام کس طرح کرنی چاہیے، قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہے تو کیا پڑھنا ہے، خود کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، ہمیں آتا نہیں۔ جب ہمیں یہ علم نہیں ہے تو ہماری وہ نماز ہو نہیں سکتی۔ جب ہماری وہ نماز نہیں ہوئی تو اللہ کا وعدہ اپنے جگہ پر حق ہے، سچ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دے گی، لیکن ہماری نماز ہی وہ نہیں ہے جس سے بری بات سے ہم رک جائے یا بے حیائی سے رک جائے۔ ہمارے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پھوس پھاس کے مسجد تھے بھر جاتے تھے، اور آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کروں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ ماؤن اما پارہ کے اندر ایک آیت ہے، ایک سورہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، ایسا ہی جہنم کے بھی 8 دروازے، 8 حصہ ہیں۔ ان میں سے سب سے نیچے سے اوپر والا حصہ، سب سے نیچے حاویہ ہے، حاویہ، جس کو قرآن نے کہا سورہ قاریہ کے اندر فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، یہاں پر حاویہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے جہنم کا نچلا طبقہ، کفار مشرکین کا طبقہ، وہ ہے حاویہ۔ حاویہ سے بھی تھوڑا اوپر جہنم کا ایک حصہ ہے ویل، اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ سب سے اوپر جہنم کا حصہ ہے سقر، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، سب سے اوپر والا حصہ، اور سب سے نیچے والا حاویہ، اور حاویہ سے اوپر والا جو جگہ ہے وہ ویل ہے، اور ویل جو جگہ ہے وہ کن کو ڈالا جائے گا؟ یہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر کرتا ہوں، اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا میں اس کا مستحق ہوں؟ کیا ویل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کا گھاٹی بنایا ہے، جو نیچے سے اوپر والا حصہ ہے، کیا میں اس کا اہل ہوں؟ کیا مجھے اسی میں ڈالا جائے گا؟ آیت کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے وہ جگہ ہے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نمازی، وہ نماز پڑھنے والا جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، ایک وقت کا پڑھتا ہے 2 وقت کا غائب کر دیتا ہے، ہفتے میں 1 دن کا پڑھتا ہے 6 دن غائب کر دیتا ہے، مہینے میں 1 ہفتہ پڑھتا ہے اور باقی ٹائم غائب کر دیتا ہے، سال میں 2 نمازیں پڑھتا ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر کی، باقی غائب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وہ نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں ویل کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کی اس گھاٹی میں ڈالا جائے گا، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنے نماز میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ یہ تفسیر ترجمہ ہے کہ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی 5 وقت کا پڑھا کبھی 1 دن کا غائب کر دیا۔ اگر یہ عادت ہے ہمارے اندر، اگر ہم اس کی اہل ہیں تو یاد رکھ لیجئے آپ کے پیشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ویل لکھ دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے جو بہت بڑے ولی ہیں
اور آپ ان کے پاس جائیے، ان سے کہیے کہ میرے، آپ نماز مت پڑھیے، آپ ان سے کہیے کہ میرے پیشانی پہ کیا لکھا ہے۔ وہ اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشف کرتے ہیں، وہ آپ کے پیشانی کو پڑھے گا، کہے گا کہ تمہارے پیشانی پر سقر، تمہارے پیشانی پر ویل لکھا ہو، آپ اس کے اہل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بہانہ بازی چھوڑ دے، اللہ کو دھوکہ دینا چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ مکر کرنا چھوڑ دے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آپ ایک مکر کریں گے، اللہ ہزاروں مکر کرتا ہے، اور اللہ کا مکر کافی ہے تمہارے مکر کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔